ناظرین، یہ بچہ جو ہے یہ پیدائشی حافظ قرآن ہے اور یہ جو ہے افریقہ کے ملک الجزائر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اس بچے کی جو ہے دھوم مچی ہوئی ہے۔ اس بچے کو قدرت کا عظیم معجزہ اور قدرت کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بچہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے۔ یحییٰ نامی 2 سال کا یہ بچہ قرآن پاک کا پکا حافظ ہے۔ اس کو ابھی لفظ سائیکل بھی صحیح طرح سے کہنا نہیں آتا، لیکن یہ قرآن پاک بڑی روانی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس کے سامنے قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھی جائے تو یہ اس سے اگلی آیت پڑھنے لگ جاتا ہے۔ ہر کوئی اس بچے کے بارے میں حیران ہے۔ بہت سے چینل مسلسل اس بچے پر اپنی ویڈیو جو ہے بنا رہے ہیں، مسلسل اسی میں لگے ہیں۔ بہت سے نیوز چینل نے اس کا انٹرویو لیا ہے اور جو ہے الجزائر کے ایک مشہور جو ہے وہ نیوز ادارے نے الشروق نے اس کا انٹرویو لیا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے۔ انہوں نے پوری اس کی جو تفصیل ہے وہ اپنے انٹرویو میں بتائی ہے۔ یہ بچہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ انتہائی معصوم اور پیارا بچہ ہے جو کہ قرآن پاک کا حافظ ہے۔ اس عمر میں آپ لوگ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ بچہ اس عمر میں بھی قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عرب کے بڑے بڑے اخبارات نے اس کے والدین کے ساتھ ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ چھاپی ہے۔ اس کے والدین کا تعلق الجزائر کے علاقے میں ایک البلیدہ نامی علاقے سے ہے۔ اس بچے کے جو والدین ہیں وہ دین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس بچے کے بارے میں یحییٰ کی والدہ بتاتی ہیں کہ میں نے ایک رات ایک عجیب سا خواب دیکھا تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا کہ نیک لوگوں کی ایک جماعت جمع ہے اور میں ان کو خواب میں صحابہ کرام سمجھ رہی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی تو وہاں پر موجود ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے سعد بن ابی وقاص ہیں، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ چل پڑی۔ شخص کے ساتھ انہوں نے ایک عجیب پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کہتی میں حیران رہ گئی کہ میں صحابہ کرام کے مجمع میں ہوں تو میں چلتی گئی ساتھ۔ وہ کہتی میں حیران تھی کہ میں نے جو تلاوت ہے وہ صحابہ کرام کو سنائی ہے تو پھر میں چلتی گئی، وہاں پر ایک سفید دیوار تھی جس کے اندر ایک موتی جڑا ہوا تھا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ وہ موتی لے لو۔ میں نے وہ موتی لے لیا۔ اس خواب سے میں بہت زیادہ حیرت انگیز ہوئی۔ میں اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے میں نے سوچا میں کسی بڑے عالم سے اس کی تعبیر پوچھوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس خواب کی جو ہے تعبیر پوچھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن میں نہ جا سکی۔ وقت گزر گیا، پھر اسی دوران مجھے ایک رات ایک اور خواب آیا جس میں نے دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے اندر ہوں۔ وہاں پر لوگ جو ہیں میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے کعبہ شریف کے اندر بڑے احترام سے لے جایا جا رہا ہے۔ اس دوسرے خواب کو دیکھ کر بھی میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ یہ کیسا خواب ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں سوچنے لگی کہ ایسی کون سی جو خوشخبری ہے مجھے ملنے والی ہے۔ میں اسی سوچ میں ہی تھی کہ جب بچے کی اس کی ولادت کے دن جیسے ہی قریب آ رہے تھے، اسی دوران مجھے ایک اور خواب آیا جس میں مجھے ندا دی گئی کہ سورۃ مریم کی 10ویں آیت پڑھا کرو، جس کا ترجمہ یہ تھا، اے زکریا، ہم نے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کی ماں بتانے لگی کہ یہ آیت مجھے پہلے نام بالکل یاد نہیں تھی، لیکن اس خواب کے بعد میں اس آیت کو مسلسل ولادت تک پڑھتی رہی تو جب یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے خواب کے مطابق اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ جب یہ بچہ دنیا میں آیا تو اس کے ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں تھیں
تو ہم فکر میں ہوئے کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے کہ اس کی ایک انگلی کو کٹوا دیا جائے، لیکن ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی ایک انگلی اگر کٹوا بھی دی گئی تو وہ دوبارہ بڑھ جائے گی۔ پھر ہم اس بچے کو اسی طرح واپس لے آئے۔ ہم نے انگلی کو ویسے ہی رہنے دیا۔ اس کا وہ جو ہاتھ دیکھ کے ایسے لگتا جیسے اللہ کا اسم مبارک لکھا ہوا ہو۔ یحییٰ کی خالہ بتاتی ہیں کہ جب اس کی عمر 40 دن ہوئی تو ایک دن یہ اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا اور اس نے اپنی انگلی کو ایسے اٹھایا ہوا تھا جیسے ہم شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، اور میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ باقی بچوں کی طرح روتا تو ہے، لیکن جب اس کو قرآن پاک کی تلاوت سنائی جاتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ باقی بچوں کی طرح دوسری گیم وغیرہ نہیں کھیلتا، یہ قرآنی اور دینی کتب کو دیکھتا ہے اور ان کو پڑھنے لگ جاتا ہے، یا ٹی وی پر یہ جو ہے تلاوت کو سننے لگ جاتا ہے۔ یحییٰ کے والدین اس وقت حیران ہوئے جب اس کی عمر 1 سال ہوئی اور اس نے دیوار پر لگے ایک فریم جس پر کلمہ طیبہ تھا لکھا ہوا پڑھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے قرآن پاک کھول کر اس میں سے آیت سجدہ نکال کر پڑھنے لگا۔ اگر کوئی یحییٰ کے سامنے قرآن پاک پڑھتے وقت غلطی کرتا تو یحییٰ اس کو فوراً ٹوکتا کہ غلطی کو، پھر یہاں تک کہ وہ ٹھیک کرواتا۔ یہ جو بچہ ہے یہ پیدائشی حافظ ہے۔ اس کے سامنے ایک آیت پڑھی جائے تو یہ اگلی آیت خود بخود شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ماں کا کہنا ہے کہ جب یہ قرآن پاک کو سنتا ہے تلاوت تو خاموش ہو جاتا ہے۔ یحییٰ گھر میں تو خاموش رہتا ہے، لیکن جب بھی کبھی یہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں باہر جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو یہ باقی صورت میں تو بسم اللہ پڑھتا ہے، لیکن سورہ توبہ بغیر بسم اللہ کے پڑھتا ہے جو کہ شرعی حکم بھی ہے، اور اس کو یہ ساری جو ہیں چیزیں اس نے سیکھی نہیں ہیں، اس کو خود بخود آ رہی ہیں۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کی صلاحیتیں اور زیادہ نکھرتی جا رہی ہیں۔ جب یہ باہر جاتا ہے تو وہ آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتا ہے جن میں عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے یا نعمتوں کی خوشخبری سنائی ہے۔ یحییٰ کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں تفتیش میں ہو گئیں کہ کہیں اس کو کوئی مرض لاحق ہو گیا ہو نفسیاتی۔ یحییٰ کی ماں کو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس بچے کو جنات نے جکڑ رکھا ہے، وہی اس کی زبان میں بولتے ہیں۔ تو یحییٰ کی ماں اسے اپنے کسی علاقے کے بڑے عالم کے پاس لے گئیں، اور وہاں اس کے پاس انہوں نے دیکھا اس بچے کو، اور اس پر تلاوت پڑھ کے دم کرنے لگا تو یہ ساتھ ہی بچہ تلاوت کرنے لگا۔ اس عالم نے یحییٰ کی ماں کو بتایا کہ اس بچے پر کسی جنات کا سایہ نہیں ہے، بلکہ یہ قدرت کا ہی ایک معجزہ ہے۔ یہ بچہ پیدائشی حافظ ہے، اس کو پیدائشی طور پر قرآن پاک جو ہے وہ حفظ ہے۔ اب یحییٰ کی ماں کی یہ خواہش ہے اسے کسی بڑے مدرسے میں داخل کروایا جائے تاکہ یہ ایک بڑا عالم دین بن سکے۔ ناظرین کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو جان کر کیسا لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ۔